مسائل و احکام تو بہت زیادہ ہے۔ گائے کا حکم اس لیے بھی دیا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک خصلت تھی اور ان کی ایک قوم تھی، طبقہ، جن کے ہاں باقاعدہ گائے کا پرستش ہوتا تھا۔ ہندوستان کے ہندو بھی گائے کو نہیں کاٹتے اور یہ ان کی گاؤ ماتا ہے، یعنی مذہبی ماں ہے۔ ہندوؤں کے یہاں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو گائے کے پیشاب میں نہلا دیتے ہیں چھوٹے بچے کو، اور گٹھی میں تھوڑی سی گائے کا پیشاب ڈال دیتے ہیں۔ لیکن دلیل میں وہ پیش آپ کو کرتے ہیں کہ بول ماکول اللحم صرف ابو حنیفہ کے ہاں پلید ہے، اوروں کے ہاں سب کے ہاں طاہر ہے۔ والاسف ولا ھذا، کاش کہ مالک، شافعی و احمد کا یہ قول نہ ہوتا۔ شافعی کا تو نہیں ہے، مالک و احمد کا ہے۔ اس مسئلے میں امام شافعی امام ابو حنیفہ کے ساتھ، وہ بھی بول ماکول اللحم کو غلیظہ و نجس کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو 4 اقوال ہے، مشہور یہ ہے کہ بول تو نجاست خفیفہ ہے اور براز جو ان کے ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، خون بھی بالاتفاق پلید ہے۔ لیکن ہندوؤں کا نظریہ بالکل علیحدہ ہے، اور وہ رام چندر کا قصہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ سیتا کے لیے تعویذ لے رہا تھا ایران کے اندر زرتشت سے۔ تعویذ تو کیا لایا ہے کہ الٹا اس نے اس کو دستور پڑھایا ہے ایک حصہ، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آسمان میں ایک ستارہ بشکل سور ہے، بیل کی شکل کا، زمین پر جب گائے کے ساتھ احسان کیا جائے تو اس شخص کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایران اور ہندوستان کا ہمیشہ تعلق اچھا ہوتا ہے۔ ایران کے مجوسی اور ہندوستان کے ہندو نسلاً اصلاً ایک ہے، اور اسی میں مجدد رحمہ اللہ کا باقاعدہ واقعہ میں نے عرض کیا ہے۔